السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں مفتی محمد فرمان قاسمی اپنے یوٹیوب چینل اسلام ٹوڈے آفیشل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ خطبے کے دوران بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سوال ہوتا ہے کہ جمعے کا خطبہ سنتے وقت کس طرح بیٹھا جائے اور کیا خطبے کے دوران تشہد کی حالت میں بیٹھنا سنت ہے۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے اسی میں کہ کیا پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے اور دوسرے خطبے میں ہاتھ سیدھے کر کے گھٹنوں پر رکھیں، کیا یہ درست ہے؟ تو دوستو، جواب اس کا یہ ہے کہ خطبے کے دوران بیٹھنے کی کوئی خاص کیفیت مقرر نہیں ہے۔ اس سے اصل مقصد ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سننا ہے، اور خطبے کے وقت تشہد کی حالت میں بیٹھنا ایک پسندیدہ امر ہے، کیونکہ اس حالت میں خطبے کو سننے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے یا اپنی آسانی کے لیے تشہد کی حالت میں نہ بیٹھے بلکہ ادب اور تہذیب کا خیال رکھتے ہوئے کسی دوسری طرح بیٹھ کر دھیان اور توجہ سے خطبہ سنے تو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ کسی ایسے طریقے سے بیٹھنا مکروہ ہے جس طریقے سے نیند آنے لگے یا سستی پیدا ہونے لگے۔ چنانچہ معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اختبا یعنی پنڈلیاں کھڑی کر کے ان کے گرد کوئی کپڑا یا چادر وغیرہ لپیٹ لینے یا بازو کے ذریعے حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس حیت سے طبیعت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نیند آنے لگتی ہے۔ اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ تشہد کی حالت میں بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اور یہ سوال جو تھا کہ کیا پہلے خطبے میں ہاتھ باندھیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ سیدھے کر کے گھٹنوں پر رکھیں، یہ آج کل خطبے میں دو زانو ہو کر ہاتھ باندھنے اور دوسرے خطبے میں تشہد کی حالت میں بیٹھنے کو سنت یا ضروری سمجھنے لگتے ہیں جو لوگ، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے پہلے خطبے میں ہاتھ نہ باندھیں۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تشہد کی حالت میں نہیں بیٹھتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، تو ایسا شخص نہ گناہ گار ہوگا اور نہ قابل ملامت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔